لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے. اللہ نے پھر ایک مبارک رات میں، جمعہ کی مبارک رات میں اور مبارک مسجد میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ ہمارے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اس مقصد میں اللہ ہم سب کو 100% کامیابی نصیب فرمائے. میرے دوستو، یہاں آنے کا مقصد جو ہے ایک ہی ہے. اکثر میں پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ مجلسوں میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ذکر کر کے اپنے دل کے غم کو دور کرے، ذکر کرے اللہ کا، اپنے دل کا جو غم لگا ہے اس غم کو دور کرے اور پھر اخیر میں آنسوں کے ذریعے سے دل کو پاک اور صاف کرے. جب یہ دو باتیں ہوگی، دل کا غم بھی دور ہوگا اور آنسوں سے جب ہمارا دل پاک ہوگا پھر اس میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی. ورنہ میرے دوستوں، گناہ بھی کرتے جائے، گناہ کرتے جائے، گناہ کرتے جائے اور یہ سوچے کہ اللہ کی معرفت میرے پاس آئے گی یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، میرے دوستوں کبھی نہیں آ سکتی. اللہ کے رسول کی ذات مقدس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، برکت والی، پاک، اللہ کی رحمت والی، اور جس دل میں گناہ ہوتا ہے وہ گناہ وہ دل ناپاک ہو جاتا ہے، یہ دل ناپاک ہو جاتا ہے اور پاک اور ناپاک دو چیزیں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے دل کو صاف کرو میرے دوستوں، گناہ ہوتے دل کو بالکل صاف کرو، پھر انشاءاللہ اس میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایک بار نبی کی محبت آ جائے. قسم اللہ کی میرے دوستوں، ایک بار سینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ دنیا آخرت سب مسئلہ آسان کر دیتا ہے. لیکن محبت ہو اور سچی محبت ہو، بس دعا کرو اللہ ہم سب کے سینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. ایک بات کہہ دوں، ابھی ہم لوگ عمرے کے سفر سے آئے ہیں، دعا کرو اللہ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے. تو یہاں آنے کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، آج آنے کی ہمت بھی نہیں تھی، لیکن کسی طرح دوستوں کی محبت میں اور سوچا کہ مجلس ہو جائے، اس وجہ سے یہاں پر آیا. ورنہ گوبرا کا بیان بھی کینسل ہوا اور اب کل مجھے پھر واپس بہت آگے جانا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سفر کو آسان فرمائے اور ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرے. تو میری زبان پر اللہ، آپ تک کی زبان پر بھی اللہ. اگر میں درمیان میں رک بھی جاؤں پھر یہاں اپنا ذکر جاری رکھے. اللہ تعالیٰ سب کے ذکر کو قبول فرمائے. وہ شروع کریں. اللہ
अल्लाह ताला सबके जिक्र को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर उस नबी का जिक्र करें जिस नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अल्लाह उस नबी की मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह उस नबी का इश्क नसीब फरमाए, अल्लाह उस नबी के नाम पर जीना नसीब फरमाए, अल्लाह उस नबी के नाम पर मरना नसीब फरमाए, अल्लाह मदीने पाक की सबको मौत नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ और चलो पीछे बैठे, थोड़ा और आगे आ जाए, मिलजुल कर बैठे ताकि दरमियान में कोई खलल न डाले। अल्लाह ताला हम सबके गरीब को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सफीना व हबीबिना व नबiyina व मौलाना मुहम्मद। अफज़लु रसूल मुहम्मद,
اللہ تعالیٰ سب کے درود پاک کو قبول فرمائے، اللہ اپنے ذکر کو قبول فرمائے. آج جمعہ کی رات میں وہاں سب مل کر وہ درود پاک پھر تازہ کرے کہ اس درود پاک کے ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرے گا جہاں کہیں مرے گا، دفن ہوگا جہاں کہیں دفن ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ درود پڑھتا ہوگا تو تیرے دفن کے وقت میں خود وہاں پر پہنچوں گا. اللہ تعالیٰ ایسا دفن ہونا ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ درود پاک سب کو یاد ہی ہوگا یہ جمعہ کی رات سے پڑھتے رہے، کسی نے کروں ایک مرتبہ سب نے وہ درود پاک کر لیں. اللہم صلی علی اللہ تعالیٰ درود پاک سے محبت نصیب فرمائے. میرے دوستوں آج ہم جو بیٹھے ہوئے اس ارادے کے ساتھ بیٹھے کہ انشاءاللہ سب کہو انشاءاللہ ہم اپنے سینے میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ. ہاں میرے دوستوں سچی محبت لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے. میں مدینے میں تھا، مکہ میں تھا، اس وقت بھی کئی مرتبہ اللہ کے سامنے جب یہ خیال آتا تھا تو یہی سوال سامنے آتا تھا کہ ہم قیامت میں کس کے ساتھ رہیں گے. تو دنیا میں تو اللہ نے ہم کو بیوی بھی دی ہے، بچے بھی دیے ہیں، ماں بھی دی ہے، ابا بھی دیے ہیں، ماں دولت اللہ نے سب دیا، لیکن قیامت میں اور آپ کس کے ساتھ رہیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہ نہیں سوچنا جب ایک بار آنکھ بند ہو جائے گی پھر چھوٹ کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے حدیث کے ساتھ میں آتا ہے نا کہ یہاں اگر گناہ ہو جائے تو رو لے، یہ پانی نکلے گا، یہ آنسو نکلے گا، یہ گھاٹ پر پہنچے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف کرے گا. لیکن قیامت میں جب اللہ پوچھے گا کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا، اس وقت بندہ روئے گا، یہ آنسو ختم ہو جائے گا، دین کا مسئلہ کرتے گا. اللہ کہے گا لا ابالی بھی، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں، دنیا میں رویا ہوتا تو معاف کر دیتا، اب خود کا آنسو رہے گا تو بھی معاف نہیں کرے گا. ایک بار آپ بند ہو جائے میرے دوستوں پھر سب معاملہ ختم ہو جاتا ہے، سب معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے میرے دوستوں، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی یہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا. ہم مدینے میں جنت البقیع میں پہنچے، مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے اس کے سامنے بہت لمبا چوڑا قبرستان ہے، جنت البقیع بہت لمبا چوڑا قبرستان ہے. وہیں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا آرام فرمائے. وہاں جا کر آدمی سوچے تو یہی وہ فاطمہ، یہی وہ فاطمہ ہے کہ جو بیٹی ہے اس کی بیٹی ہے جس سے ڈر کر کوئی بات نہیں ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ اس کی بیوی ہے جس سے بڑھ کر کوئی اللہ کے راستے میں قربانی دینے والا نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. اور اس کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے حسن اور حسین کے پیدا ہوتے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو جنت کے پھول ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار بننے والے ہیں. حضرت حسن اور حسین کتنی مبارک ہوگی وہ عورت، کتنی مبارک ہوگی وہ عورت کہ ابا دیکھو تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں دیکھو تو خدیجہ الکبریٰ، شوہر دیکھو تو حضرت علی، بچے دیکھو تو حسن اور حسین. لیکن میرے دوستوں جب اس قبر پر جاتے ہیں اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جاتے ہیں بہت مبارک مزار ہے، اللہ سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے. میرے دوستوں جو نبی کی بیٹی کی قبر پر جاتا ہوگا اللہ اسی کو سب کے مغفرت بھی دیتا ہوگا. میرے دوستوں لیکن جب جاتے ہیں اور وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کو دفن کیا جاتا ہے اسی جگہ پر مدینے میں جنت البقیع میں اسی جگہ پر جب حضرت فاطمہ کو دفن کیا جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا اور جو جنازہ اٹھایا تھا حضرت حسن نے اٹھایا تھا، حضرت حسین نے اٹھایا تھا، حضرت علی نے اٹھایا تھا.
अबू घर में 4 आदमियों ने मिलकर जनाजा उठाया और फिर कब्र में हजरत फातिमा को रखा तो हजरत अली कोने में देखते हुए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कोने में देख कर रहे थे। इसमें के बहुत से शोहर बीवी को दफन करते, लेकिन अली जो बीवी को दफन करते ऐसी बीवी दुनिया में कभी नहीं आएगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कब्र के किनारे रो रहे थे और मुसलमान के जन्म मासूम बच्चे और मासूम बच्चों पर क्या गुजरती होगी। हदीस पाक में लिखा, तारीख की किताबों में लिखा, एक ही आवाज दोनों की जुबान पर थी, या उम्मा मता कर दी, या उम्मा मता कर दी। हम उसको कब्र के हवाले करके तू वापस कब आने वाली। वो बच्चे को भी मालूम था कि एक बार माँ चली जाएगी तो वापस आने वाली, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हसन और हुसैन की जुबान पर या उम्मा मता कर दी, मेरी माँ को कब आएगी। अब बताओ हसन हुसैन बार बार कहते हो मेरी माँ को कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अली के दिल पर क्या गुजरती होगी, अली के दिल पर क्या गुजरती होगी कि मेरे बच्चों को किस तरह समझाओ कि जिस माँ को तुमने कब्र के हवाले कर दिया और जो लौटते वापस आने लगे। इतने नाजुक मोड़ पर, इतने नाजुक मोड़ पर वो सहाबी हजरत अबू बकर गिफारी, कौन हजरत अबू बकर गिफारी, उन्होंने हिम्मत संभाली और हिम्मत संभाल कर क्या कहा था, इस जमीन को कहा था, जमीन को, वही जन्नत बती जिसको हम अपने हाथों से देखकर आए, इस जमीन को कहा था, क्या कहा था ये जमीन तुझे मालूम है अल्लाह की कदरी, इस जमीन तुझे मालूम है किसका जनाजा लेकर आए। जमीन को कहा, जमीन को, जन्नत बती की कब्रिस्तान की जमीन को कहा कि जमीन तुझे मालूम है किसका जनाजा लेकर आए। ये तो मासूम बच्चे रो रहे हैं, मुझे मालूम ये जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है और ये अली की बीवी है, बहुत ऊंची औरत को हम लेकर आए। मेरे दोस्त हजरत अबू बकर गिफारी कहते हैं कि हम सन्नाटे में पड़ गए जब जमीन ने हमसे जवाब दिया, मदीने से जन्नत बती कब्रिस्तान की जमीन ने जवाब दिया, क्या कहा, अबू ज़र हाज़ा लैसा बैतु हसदिन वला नसबिन, ये अबू ज़र ये क्यों रिश्तेदारी गिनवाते हो, हाज़ा लैसा बैतु हसदिन वला नसबिन। इस जमीन ने कहा या अबा ज़र, ये अबू ज़र, यहाँ रिश्तेदारी खानदान किसकी बेटी किसकी बीवी किसकी माँ ये गिनाने की जरूरत नहीं, यहाँ तो ये बताओ कौन से अमल में कर रही है, यहाँ तो ये बताओ कौन सा ईमान कैसे अमल लेकर आई है। मेरे दोस्तों ये जो आवाज निकली थी जन्नतुल बकी में, मैंने अपने दोस्तों को यहाँ पर कहा कि यहाँ से जो आवाज निकली थी जन्नतुल बकी से, ये फातिमा के लिए नहीं निकली थी, वो तो बख्शी बख्शी मेरे कौन हमारा अकीदा है। फातिमा तो ये आवाज जो जाता है उसके लिए, मेरे जैसे नालायक के लिए आवाज तो यहाँ खानदान रिश्तेदारी माल दौलत जायदाद प्रॉपर्टी कुछ नहीं, सब कब्र के हवाले होगा, 1.5 मीटर कफन का कपड़ा होगा और अल्लाह पूछेगा कैसा ईमान और कैसा अमल लेकर आया है। इसी ईमान के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत जरूरी। अभी मैंने उस सहाबी का नाम लिया, कौन, हजरत अबू बकर। मुझे शास्त्रों की मजलिस चल रही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मस्जिद नबवी में हो रही और अबू बकर साहब कोई कोने में देखे, कोई लंबे बहुत से सहाबा बैठे, गचागच मजमा जमा हुआ और अल्लाह के रसूल साहब की मजलिस चल रही है, कुरान की बातें हो रही, हदीस की बातें हो रही और ये हजरत अबू बकर साहब मस्जिद के कोने में बैठे हो रहे, मस्जिद के कोने में बैठे बार बार अल्लाह के रसूल साहब की नजर पड़ती कि मस्जिद के कोने में बैठ के अबू बकर तो मजलिस खत्म हो गई तो अल्लाह के रसूल शासन को बड़ा प्यार आ रहा है, इससे अबू बकर का मदीने में कोई नहीं, तो अबू बकर का मदीने में कोई खानदान वानदान कुछ नहीं था। वो ये मस्जिद नबवी की चौखट पे रात गुजारते थे, वो मस्जिद नबवी की चौखट पे रात गुजारते थे, इसमें से कुछ मिल गया तो वो भी कुछ नहीं मिला तो रोजा, इस तरह से जिंदगी गुजरती थी। तो अल्लाह के रसूल शासन को बड़ी दया आई, बड़ा डर आया तो बेचारे कब से रो रहे। अल्लाह के रसूल शासन ने बुलाया कि अबू बकर इधर आओ। हजरत अबू बकर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब आए, सुनने करीब आए। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अबू बकर समझ गए बहुत भूख लगी है और अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत भूख लगी है बर्दाश्त नहीं होता, या गरीबी बर्दाश्त नहीं होती, कितने दिन से मस्जिद की चौखट पे खड़े, गरीबी है या भूख लगी है, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं होती। हजरत अबू बकर गिफारी मेरे दोस्तों सहाबी के पक्के ईमान वाले थे, कहा कब बर्दाश्त, भूख भी नहीं लगी, भूख भी लगी और कोई घर की तमन्ना भी नहीं। मैंने इसलिए रोका हूँ कि भूख की बातें जो मेरे और अल्लाह के बीच में है, क्या मैंने इसलिए रोका हूँ भेद है जो मेरे और अल्लाह के बीच में है। हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे बताओगे, मुझे बताओगे अबू बकर बताओगे क्या काम है। हमारे नबी के आंखों में आंसू आते, हमारे नबी के आंखों में आंसू आ गए। कहा अबू बकर तूने अब तक उसको अपना नहीं समझा, तूने अब तक मुझको अपना नहीं समझा है, जो भेद तेरे और अल्लाह के दरमियान है, जो भेद तेरे और अल्लाह के दरमियान है वो भेद मुझको नहीं बताता, हालांकि अल्लाह सारे भेद मुझको बता देता है। अल्लाह बड़े बड़े भेद
तो मुझको बता देगा और तू तेरा झूठ मुझको नहीं बताता, तूने अब तक उसको अपना नहीं समझा। मैं जितना कहा अपना नहीं समझा, बताओ अबू बकर परेशान हो गई होगी। अरे ऐसा करके मस्जिद नबवी में ऐसा करके जैसे कोई मछली बगरसानी की तरफती है, इस तरह तड़पते रहे चले लगे। अल्लाह के रसूल, ये जो इसलिए आपको नहीं बताता कि वो आखिर के बारे में, ये इसलिए आपको नहीं बताता, हम कहूँ क्यों नहीं देखा भाई, ये आपके बारे में जनाब नबी करीम शासन के आंखों में आराम हुआ है। कहा कि अबू बकर बता दे कौन सा भीड़ है कि जिसकी वजह से तो कोने में बैठे होता था, क्या बता रहा। हजरत अबू बकर सारी तड़पते कहा, मैं तो वहाँ कोने में सारे लोग आपकी बातें सुन रहे थे, सारे लोग आपकी बातें सुन रहे थे, मैं वहाँ बैठे बैठे आपके चेहरे अनवर को देख रहा था कि दुनिया है जी भर के देख लो, दुनिया है जी भर के देख लो, वो मैं कयामत में आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होगा, उस वक्त आपका चेहरा याद आएगा तो क्या करोगे। ये देश की बात थी कि बस चाहता था कि जी भर के आपका चेहरा देख लो, और उसी में होता था कि कयामत होगी, फैसले हो जाएंगे, आपको नहीं है आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ रहूंगा। उस वक्त अगर आपको देखने की तमन्ना होगी तो क्या करेंगे। मेरे दोस्तों, जनाब नबी करीम साहब ने कितनी प्यारी बात कही। क्या कहा अबू बकर, कयामत में मेरे साथ रहना चाहता है, क्या कहेंगे अबू बकर, क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। कयामत में मेरे साथ रहना चाहता है। हजरत अबू बकर ने कहा अब इसमें लेकर जन्नत में दाखिल होने तक, और जन्नत में भी अभी तक चाहता है वो आपके कदमों में रहना चाहता है, अभी बनती आपके कदमों में रहना चाहता। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक काम कर ले, एक काम कर लिया। फिर क्या कहा, वो अगर तूने कयामत तक कोई भी उम्मती ये काम करेगा वो मेरे साथ में रहेगा, कयामत तक कोई भी उम्मती ये काम करेगा मेरे साथ में रहेगा। कौन सा काम, अलमर्दु मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा, सच्ची मोहब्बत करने कसम अल्लाह की, कयामत की हर मंजिल में तू मेरे साथ हो। और कयामत तक जो भी उम्मती सच्ची मोहब्बत करे वो कयामत में मेरे साथ रहेगा। मेरे दोस्तों, मैं तुझे यही बताना है मेरे दोस्तों, आज मेरे अपनी हिम्मत में ये पैगाम मेरे दोस्तों आपके सीने तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये समझे कि ये पैगाम मेरे लिए उसको पहुंचाना इतना जरूरी है कि जैसे मुझे भी कहा गया कि ये पैगाम आपके सीने तक पहुंचा दो, तो जब तक नबी की मोहब्बत नहीं होगी वहां तक हमारा ईमान पूरा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इसको समझो मैं बहुत बड़ी भी बात आपके काम तक पहुंचा रहा हूँ, बहुत बड़ी भी बात काम तक पहुंचा रहा हूँ। जब तक नबी की मोहब्बत मेरे और आपके दिल में नहीं आएगी हमारा ईमान पूरा नहीं होगा, और ईमान पूरा नहीं होगा तो मेरे दोस्तों मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। इसे फैसला करो मेरे दोस्तों। बहुत मजलिसों में बैठे, बहुत तकरीरें सुनी, बहुत बात सुने, कभी अपनी जिंदगी में फैसला करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मेरे दोस्तों, साहबा ने मोहब्बत की जो नहीं की, मैंने कहा नहीं की नहीं, ऐसी मोहब्बत मेरे दोस्तों। हम तो मदीना जाते, मक्का जाते तो साहबा की मोहब्बत देख कर एहसास होता है कि हम तो हमारा तो ईमान खुल नहीं। मेरे दोस्तों, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी साथ में बैठे और पुराना कपड़ा पहने, बिल्कुल पुराना कपड़ा, ऐसा पुराना कपड़ा पहना है जो 17 जगह पे खजूर का कैलन लगा होता है, खजूर की छालों का कैलन लगा हुआ 17 जगह पे वो कपड़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु में पहने है। और साहबा को नबी का सबक बता रहे, पर्दे के पीछे औरत खड़ी, पर्दे के पीछे औरत खड़ी है, तो अल्लाह के रसूल देखिए दरखास्त थे, पर्दे के पीछे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से पूछा क्या दरखास्त थे, तो क्या कहा, उस औरत ने कहा मैंने कपड़ा तैयार किया, एक कपड़ा तैयार किया और आपकी खिदमत में लाए हो, अगर आप इस कपड़े को पहनेंगे मेरे लिए इतनी बड़ी खुश नसीबी होगी कि कपड़ा आपके बदन पर आएगा और जन्नत का पैसा मेरे हाथ में हो सकेगा। अल्लाह के रसूल खुद उठे, पर्दे में से कपड़ा लिया और उस औरत के दिल को खुश करने के लिए अल्लाह के रसूल अपने कमरे में गए, अपने कमरे में गए। कपड़ा जो पुराना कपड़ा था, जो कपड़ा जगह से फटा हुआ था, उस कपड़े को उतारा और वो औरत ने जो कपड़ा नया कपड़ा दिया, बिल्कुल अली बात जो दिया, जनाब नबी करीम साहब ने फरमाया कहना और पहन कर फिर आ गए। और फिर हदीस का सबक शुरू हो गया, फिर हदीस का सबक शुरू हो गया। वो साहबा कहते हम इतने खुश हो गए कि अब तक हम नबी को देखते थे तो वो कपड़ा था जो 17 जगह से फटा हुआ था, और अब वो कपड़ा जो बिल्कुल अच्छा कपड़ा। साहबा कहते अभी हम खुश थे, अचानक एक साहबी आए, मैं एक साहबी आए दौड़ते दौड़ते पूरे मजमे को चीखते एक साहबी आए, उनका नाम याद रखो हजरत सुहैल। क्या नाम है? हजरत सुहैल रज़ी अल्लाह ताला। जैसे अजीब साहबी होंगे, मेरे को जवान साहबिया है और आखिर अल्लाह के रसूल के सामने भी बोल रहे, अल्लाह के रसूल के सामने कुछ बोल रहे।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تو کان میں دے کر قریب والوں نے سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے پوچھ کے پھر کمرے میں گئے. وہ جو اچھا کپڑا تھا وہ نکالا, وہی پرانا کپڑا پہنا جو 17 جگہ سے پھٹا ہوا تھا, اور وہ جو اچھا کپڑا تھا وہ لائے اور لا کر کس کو دے دیا, کیوں سہیل میں کپڑا مانگا. وہ سہیل آ کر کام میں کیا کرا کہ اللہ کے رسول جو کپڑا آپ نے پہنا ہے وہ کپڑا مجھ کو دے دو. تو اللہ کے رسول کا اصل میں یہ نہیں کہا بھائی امتی کا دل نہیں توڑا, وہاں عورت کا دل بھی رکھا, یہاں مرد کا دل بھی. اللہ ہمارے نبی کہہ سکتے کہ ابھی تو پہنا ابھی تو یہ بھی کہہ سکتے کہ میرا پرانا کپڑا کمرے میں رکھا ہوا ہے میں بعد میں دے دوں گا. نہیں, اللہ کے رسول صاحب سے اندر گئے, پرانا کپڑا خود پہنا اور یہ نیا کپڑا حضرت سہیل کے ہاتھ میں دے دیا اور سہیل لے کر چلے گئے. میرے دوست کو لکھا ہے کہ قریب میں ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام ہے حضرت معاذ. کیا نام ہے حضرت؟ قریب. انہوں نے یہ ساری باتیں دیکھی ان کو بڑا افسوس ہوا کہ ابھی خاتون نے کپڑا دیا ہمارے نبی صاحب نے ابھی پہنا, اب پھر وہی پرانا کپڑا تھوڑی دیر پہلے بھی وہی کپڑا پہنا تھا جو 17 جگہ سے پھٹا ہوا تھا, ابھی پھر وہی کپڑا جو 17 جگہ سے پھٹا ہوا. اگر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا, چپکے سے اٹھے اور دوڑ گئے. چپکے سے دوڑ گئے سورج کپڑا لے کر گئے. اگر معاذ کہتے پورے علاقے کے ساتھ گیا کہ سورج کے گھر سے پکڑوں گا, کپڑا لوں گا اور اللہ کے رسول کو واپس دوں گا کہ جس نبی کے پاس 17 جگہ سے پھٹا ہوا کپڑا تھا ابھی نیا کپڑا آیا اور تم لے کر چلا. اگر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھ دوڑتا گیا اور پیچھے سے جا کر میں نے حضرت سہیل کا کپڑا پکڑا اور بڑے زور میں نے کہا اللہ سکتا ہی یا سہیل, ایک کوئی شرم نہیں آتی, اللہ سکتا ہی یا سہیل, ایک کوئی شرم نہیں آتی. اگر معاذ کے اتنا زور سے میں نے ان کو پیچھے سے پکڑا اور کہا کہ شرم نہیں آتی سہیل نبی میں نیا کپڑا کر جا رہے. حضرت معاذ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت غصے میں کہا تھا لیکن سہیل جب میری طرف مڑے, جب میرے پیچھے سے پکڑا تھا جب میری طرف مڑے, حضرت معاذ کہتے میں ٹھنڈا پڑ گیا اس لیے تو سہیل کو رو رہے تھے, ان کی داڑھی بھی آنسو سے بھری تھی, ان کا سینہ بھی آنسو سے بھرا تھا اور میری طرف روتے روتے دیکھ کر کہنے لگے, کیا کہنے لگے, معاذ جہاں چلا جا یہ کپڑا لینے کے لیے آیا ہے, وہ کپڑا نہیں دوں گا, چلا جا. اس نے کہا آج رات کو یہ کپڑا میرا کفن بن گیا, آج رات کو یہ کپڑا میرا کفن بننے والا ہے, ادھر چلا جا کیونکہ نبی کا کپڑا اس لیے لایا ہو کہ میرا کفن بن جائے. حضرت معاذ کہتے ہیں ان کا رونا دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. حضرت معاذ کہتے آ گیا, آگے بیٹھ گیا, سارے لوگ چلے گئے. معاذ کہتے میں نہیں کہا, میں مسجد نہیں کہتا بیٹا روتا رہا, اس لیے تو مجھے سہیل کا رونا یاد آتا تھا کہ وہ زبان کیسا لے رہا تھا. حضرت معاذ کہتے میں وہی بیٹھا رہا. حضرت معاذ کہتے ٹھیک عشاء کی نماز ہو گئی. عشاء کی نماز کے بعد میں نے مسجد نبوی میں آواز سنی کہ باہر جنازہ آ گیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دھیرے دھیرے قدموں سے اٹھا, باہر گیا تو دیکھا کہ جنازہ پڑا ہوا ہے اور حضرت سہیل وہاں پر پہنچے. سہیل کا جنازہ ہے اور وہی کپڑا جو نبی کے پاس سے لیا تھا وہ ان کا کفن بنا ہوا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا, قریب گئے اور قریب جا کر کہا سہیل تو بازی لے گیا, میں ہار گیا. سہیل کو بازی لے گیا اور میں ہار گیا. کیا جملہ کہا سہیل, کہا کہ تیری جگہ میں ہوتا میری جگہ تو ہوتا, تیری جگہ میں ہوتا میری جگہ تو ہوتا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ سہیل کو رات کو میں نے خواب میں دیکھا. سہیل کو رات کو میں نے بچن ہو گئے, رات کو خواب میں دیکھا تو میں نے کہا سہیل کیا ہوا, کہ سہیل کیا ہوا. تو سہیل نے مسکراتے کہا کہ آقا محمد رسول اللہ کا کفن میرے پاس تھا, آقا محمد رسول اللہ کا کپڑا میرے پاس تھا. جیسے میں قبر میں پہنچا اللہ کی طرف سے آواز آئی تو وہ کپڑا لے کر آیا ہے جس سے بڑھ کر کوئی کپڑا نہیں ہے. تیرے اس کپڑے کو دیکھ کر میں نے معاف کر دیا اور تجھے بھی معاف کر دیا, اور وہ معاذ جو تجھے ڈانٹتا تھا اس کو بھی نہیں. اندازہ لگا جب نبی سے محبت ہو جاتی ہے نا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے تو مجھے دوستوں ہمارے نبی کو قبر میں زندہ ہے نا, ہمارا جو عقیدہ ہے نا, عقیدہ ہے میرے دوستوں, عقیدہ جو یہ کہتا ہے کہ زندہ نہیں ہے یہ تو کہتا ہے ایمان سے نکلتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے میرے دوستوں, اور ہم جو سلام وہاں جا کے کرتے ہیں تو ہمارے کبھی سنتے ہیں, ہم کو دیکھتے ہیں. میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ سب نبی قبر میں زندہ ہے اور ہمارے اور حدیث میں لکھا ہے ہر دن کی صبح, ہر جمعرات کی صبح نبی کے سامنے ہمارے اعمال کو کھولا جاتا ہے. آج جمعرات آج صبح میں ہم سب کا نام عمل کھلا ہوگا نام کے ساتھ. یہ نام, یہ اس کے باپ کا نام, یہ یہاں کا رہنے والا, یہ اس کے پورے ہفتے کا عمل ہے. میرے دوستوں کبھی اپنے دل کے ہاتھ رکھ کر سوچو کہ جب میرا اور آپ کا نامہ عمل کھلتا ہوگا
تو نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہوگا. یہ نام عمل کرتا ہوگا قدر نہیں کرتا، یہ نام عمل کرتا ہوگا اس کے گھر میں نہیں چلتا ہے، یہ نام عمل کرتا ہوگا اس کے گھر میں نام گانا چلتا ہے، یہ نام عمل کرتا ہوگا کہ 40 سال کی عمر ہو گئی اب تک میرا چہرہ اس کو پسند نہیں آ رہا ہے، یہ نام عمل کرتا ہوگا یہ سگریٹ پیتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، یہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تمنا کہ میرے دوستوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے امتی میرے واسطے کر کے آیا، لیکن تو میرے واسطے 1% بھی کچھ نہ کر سکا. اس لیے میرے دوستوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے کتنی تکلیفیں اٹھائی اور اٹھائی میرے دوستوں کتنی تکلیفیں اٹھائی. میرے دوستوں ایک بات بتا دوں، ایک بات بتا دوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دل میں آ جائے تو شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب داڑھی رکھنا بہت مشکل، بہت مشکل. داڑھی رکھنے گا یہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا. ایک مرتبہ اپنے دل میں سوچ لے کوئی کچھ بھی بولے گا، نبی نے میرا آقا کیا بولے گا، نبی نے میرا آقا کیا بولے گا. میرے دوستوں جب جی میں ہوتا نمک چھوڑ دیتے، جب جی میں ہوتا نمک چھوڑ دیتے. کسی میرے بھائی بیٹھے میرے دیکھ آج قدر نہیں پڑی ہوگی. میرے جیسا نالا کے بول رہے سمجھا کتنا بولے آدمی بولے تو کتنا بولے، لیکن میرے دوستوں کی نماز نہیں پڑتا، کی نماز نہیں پڑتا. میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں ہم کو 5 نمازیں دی. جب میں نماز سے پہلے 50 کی 50 سوچو اگر 50 نمازیں ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا. کوئی دکان کھول سکتا، کوئی کاروبار کر سکتا. یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ کم کراتے گئے کم کرتے گئے. اور سارے نبی جو آسمان پر تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ نماز کم ہو رہی، لیکن اخیر میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ نبی تو میرا لاڈلا ہے، تو میرا محبوب ہے، جا تیری امت کو کہنا 5 پڑے، لیکن سواب سے میں 50 کا ہی دے دوں. سارے نبی حیران ہو گئے کہ ہماری نماز کم ہوئی تو ثواب بھی کم ہوا، یا آخری نبی کی نماز کم ہوئی لیکن ثواب 50 تک پہنچ گیا. اور صرف 50 تک نہیں پہنچایا، صرف 50 تک نہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے نبی کو معراج کرتا تیری امت کو کہہ دے قدر کر لے. ارے کہا کہ نہیں تھا معراج پر کہا کہ تیری امت کو کہہ دے قدر کر لے. وہ ثواب دوں گا جو حضرت آدم کو 300 سال ہونے کے بعد دیا. حضرت آدم کو 300 سال گزارنے کے بعد جو درجہ دیا تھا وہ تیرے امتی کو فجر کی نماز میں دے دوں گا. کہا کہ ظہر کی نماز تیرے امتی کو کہہ دے ظہر کی نماز پڑھے. وہ آگے کی دہائی میں مینا کے میدان میں جو قربانی دی تھی اور اسماعیل کے گلے پر جو چھری چلانے کا ارادہ کیا تھا اس قربانی کا ثواب میں تیرے اس امتی کو دے دوں گا جو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ کر لے گا. یہ دوست اتنا بڑا ثواب کہاں ملے. کہا تیرے امتی کو کہہ دے اثر کر لے، تیرے امتی کو کہہ دے اثر کر لے. وہ نبی حضرت عزیر جن کو 100 سال تک میں نے مارا، پھر اس کے بعد زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد جو ایمان اس کے دل میں دیا، تیرے امتی کو کہہ دے اثر کر لے، میں وہی ایمان ان کو ہی نصیب کر دیتا. میرے امتی کو کہہ دے مغرب کر لے. حضرت ایوب جو روئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایوب تو جیسا رویا ویسا رونا تو میں نے نہیں دیکھا. اللہ کہتے میں تیرا رونا تو سب سے بڑھ کر رونا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کہا تیرے امتی کو کہہ دے مغرب پڑھ لے. ایوب کو رونے پر جو دیا تھا مغرب کی 3 رکعت تو میں وہ دے دوں گا. اور کہا تیرے امتی کو کہہ دے عشاء پڑھ لے. اور کتنی پیاری بات کہی معراج پر. اور ہمارے نبی کیسے روئے ہوں گے. کہا تیرے امتی کو کہہ دے عشاء پڑھ لے. اس لیے کہ پہلے کسی نے عشاء نہیں پڑھی ہے. کیا کہا کسی نبی نے عشاء نہیں پڑھی. اگلے انبیاء آئے 1,24,000 2,24,000 اگلی کتابیں اتری، شریعتیں اتری، لیکن کسی نے عشاء نہیں پڑھی. نہ کسی نبی نے پڑھی نہ کسی امت نے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے معراج پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کسی نبی نے عشاء نہیں پڑھی ہے، یہ عشاء صرف نبی تیرے لیے ہے اور تیرا جو امتی عشاء پڑھے گا میں عشاء قبول کروں گا. جب تو جنت میں جائے گا تیرے امتی کو بھی جنت میں پہنچا دے گا. دوستوں اب بتاؤ یہ 5 نمازوں پر اتنا بڑا بڑا ثواب ملتا، پھر بھی ہم نماز نہ پڑھے. اس لیے میرے دوستوں پھر میں کہوں گا نبی کی محبت میں لاؤ گے، نبی کی محبت میرے دوستوں نبی کی محبت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. انشاءاللہ کہنے سے بھی نہیں، انشاءاللہ تو کہا ہر بیان میں کہا، ہر تقریر میں کہا، ہر مجلس میں کہا، لیکن یہ قدم رکھیں گے کب میرے دوستوں کے شیطان کا دھوکہ. دیکھو ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اگر کوئی یہ مسئلہ ہے، سمجھنا مسئلہ ہے، شامل میں لکھا ہے، اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ کہے
नबी की बात नहीं मानूंगा, बाकी सब बात मानूंगा। नबी की सब बात मानूंगा, एक बात नहीं मानूंगा। मैं नबी की जो शरीयत है ना, मैं 99% तो मैं मानूंगा, 1% मैं शरीयत को फॉलो नहीं करूंगा, नहीं मानूंगा। मेरे दोस्तों, शामी में फतवा लिखा है, ऐसे आदमी को कलमा पढ़ना चाहिए, ईमान से निकल चुका है। कितनी बात मानने को तैयार है, कितनी बात मानने को तैयार है, न माने 99 मानने को तैयार है, एक नहीं मानूंगा। लिखा है जो उसका ईमान कमजोर हो, ईमान खत्म हो गया उसका। तो मेरे दोस्तों, इससे अंदाजा लगा कि मेरा और आपका ईमान कितना कमजोर होगा। और कमजोरी की सबसे बड़ी वजह, मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत बड़ी ही बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि कमजोरी की वजह इसलिए कि यही पैगाम मुझको कहा कि सबको पहुंचा दो, सबको एक ही पैगाम पहुंचा दो कि जब तक नबी की मोहब्बत दिल में नहीं आएगी, शरीयत पर अमल करना आसान। एक बार मोहब्बत को पैदा करो मेरे दोस्तों। घर से चीजें निकालना भी आसान, दाढ़ी रखना भी आसान, कुर्ता पैजामा पहनना भी आसान, पैजामा को टकने के ऊपर पहनना भी। और मेरे दोस्तों, कभी ये मत समझना कि इसमें मेरी इज्जत जाएगी। मैंने अपनी आंखों से बम्बई में बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने देखा कुर्ता पैजामा, बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने अपनी आंखों से देखा कुर्ता पैजामा में, कि जिनके अपॉइंटमेंट के लिए 4-4 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इसलिए दारू नहीं, 500 की नमाज पड़ता है, कुर्ता पैजामा, उसकी पैजामा टकने के ऊपर है, और जब वो अपने हॉस्पिटल से गुजरता है तो चारों तरफ से डॉक्टर खड़े हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये वो अल्लाह का बंदा है जो दुनिया में भी इज्जत पाता है, आखिरत में भी इज्जत पाएगा। और आज हम लोगों को शर्म आती है, फेरी लगाता होगा, दुकान पर बैठता होगा, अरे बड़े से बड़े ऑफिस पर बैठता होगा, दाढ़ी रखने शर्म आती है, दाढ़ी रखने शर्म आती, पैजामा को कपड़े के ऊपर करने शर्म आती। मेरे दोस्तों, इसका साफ मतलब है, देखो आप मानो ना मानो, साफ मतलब है गैरों की मोहब्बत दिल में है, नबी की मोहब्बत दिल में है। सीधी बात है। यहूदी, ईसाई, मजूसी, सबकी मोहब्बत हमारे दिल में है, नहीं है तो कमली वाले आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक बात बताकर बात खत्म कर, लेकिन मेरे दोस्तों दिल को हिला देने वाली बात है। वो आपने साहबी का नाम सुना होगा, हजरत खुबैब। नाम सुना नहीं सुना? बहुत ऊंचे दर्जे के साहबी, क्या नाम है? हजरत खुबैब। जब हजरत, बहुत लंबा चला वाकिया, सिर्फ मैं इतना बता दूं कि हजरत खुबैब को जब दुश्मनों ने पकड़ा, दुश्मनों ने हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला को पकड़ा, और रिवायत में लिखा है कि 425 से, कितने 425 ने उनको घेरा, और अकेले दरमियान में कौन? हजरत खुबैब। तो हजरत खुबैब को क्या पूछा था? आखिरी तमन्ना। हजरत खुबैब को पूछा था आखिरी तमन्ना। तो हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जुमला फरमाया? मुझे मौका दे दो, 2 रकात नमाज पढ़ दो, मुझे मौका दे दो, 2 रकात। तो उन लोगों ने कहा 425 से उनको मालूम था 425 से अकेला क्या करेगा, कहाँ भागेगा, कहा पढ़ ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 रकात जल्दी जल्दी पढ़ी, 2 रकात। तो वो तो समझते तो चल रहे कि बहुत जल्दी नमाज पढ़ी, आराम से पढ़ता, जिंदगी की आखिरी पढ़नी थी, आराम से पढ़ता, जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा? क्या जवाब दिया? कहा कि मैंने इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा कि अल्लाह मुझको जन्नत बता रहा है, अल्लाह मुझको जन्नत बता रहा है, मैं चाहता हूं कि जल्दी से मुझको शहीद करो ताकि मैं जल्दी से मेरे ठिकाने पर। मेरे दोस्तों, ये सुनना था कि वो 425 बिखरे और कैसा मारा। मेरे दोस्तों, हदीस में लिखा है, जो अल्फाज है हदीस पे, जैसा भी ऐसी कहा कि यानी उनके बाकायदा बोटी बोटी की जा रही थी, उनके हाथ से फोड़ा गया, कान को काटा गया, नाक को काटा गया, एक हाथ काटा गया, फिर उंगली काटी गई। मेरे दोस्तों, बताओ कैसा तड़पते होंगे। लिखा है कि वो ऐसे चीखते चिल्लाते थे कि पूरा मैदान गूंजता था। और जाहिर बात है, तकलीफ होगी कि नहीं, अगर आदमी का नाक काटा जाए, कान काटा जाए, उंगली काटी जाए, पाँव काटा जाए, फिर कुछ तड़पते थे। जब काफी तड़पने लगे और पूरे बदन से खून बहने लगा तो एक आदमी आगे बढ़ा और आगे बढ़ के क्या कहा था कि जो तेरा हाल है, अगर मोहम्मद का ऐसा हाल हो तो मुझे कैसा लगे? तेरा जो हाल हमने किया है कि तेरे बदन के टुकड़े टुकड़े हम अलग करते लगे और तेरे बदन से खून के कचरे बह रहे, अगर यही हाल मोहम्मद से किया है। मेरे दोस्तों, हजरत खुबैब के बारे में लिखा कि बदन के टुकड़े जमीन पर गिर चुके थे और खून बदन से निकल चुका था, लेकिन मारे जोश के खड़े हुए और खड़े होकर कहा कि अरे मेरे मोहम्मद को तो पाँव में कांटा चीजें वो खुबैब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बदन के टुकड़े गिरे में कैसे बर्दाश्त करेंगे? और मेरे मोहम्मद को तो पाँव में कांटा चीजे ये भी मैं बर्दाश्त। उनका ये जुमला था। लिखा है कि पूछने वाले ने ईमान कबूल कर दिया, पूछने वाले ने ईमान क्यों कबूल किया? देखा कि ये वो दीन है जो दिल से निकलता है और दिल तक पहुंचता है। मेरे दोस्तों, मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तमन्ना करता हूँ, अपील करता हूँ कि भाई सब लोग इबादत करो भाई।
آج اٹھیں گے تو نبی کی محبت کو لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. تو کریں گے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. ایسا دل بنا لو میرے دوست دل بنا لو کہ دنیا میں رہے بھائی, دنیا میں تو رہنا پڑے گا, نہیں رہنا پڑے گا, جی ہے سب سے ادا کرنا پڑے گا, بچے ہیں ہر ادا کرنا پڑے گا, دکان ہے دکان سنبھالنا پڑے گا, کوٹ میں کیس چلتا ہے تو لڑنا پڑے گا, وکیل کرنا پڑے گا, سب دنیا میں رہو لیکن بدن دنیا میں رہے گا, دل آقا کے پاس مدینے میں رہے گا. اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کی محبت دل میں ڈالو, میرے دوستوں اتنے اتارو, نماز کی پابندی ہونا چاہیے, نبی کی صورت نبی کی سیرت بنا لو, اللہ تعالیٰ محبت نصیب کرے گا. تو ہم سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. جو تم اعلان کر لو اس کے بعد ہم ذکر کریں گے. اور کوئی پرچی تو نہیں ہے, پرچی بنے گا پہلے میں اعلان کر دوں. جو تم اعلان کر لو اس میں سب سے بڑا اعلان تو یہ ہے کہ ہم لوگ عمرے کے سفر سے یہاں پر پہنچے, سورت پہنچے. الحمدللہ ایک بہت بڑی خوشخبری مجھے ملی, میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی سنا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہمارے سورت تشریف لا رہے ہیں. بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے, یہ یو پی کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے بیت العلوم, یہ جونپور میں بیت العلوم, وہاں سے شیخ الحدیث آ رہے ہیں جو 26 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں, 26 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے. ان کا نام ہے حضرت مفتی حنیف صاحب دامت برکاتہم, اور شاہ وکیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی گزرے جن کا نام میں اکثر بیان میں لیتا ہوں, شاہ وکیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس 30 سال تک خدمت میں رہے. 30 سال انہوں نے ان کے پاس خدمت کی, اور خدمت کرنے کے بعد پھر بخاری شریف پڑھائی. 26 سال سے بخاری پڑھا رہے, اور ابھی ان کی عمر تقریباً 99 سال کی ہو چکی ہے. وہ کبھی کہتے 99 سال کی عمر, کبھی کوئی بتاتا 100 سال کی عمر. وہ سورت تشریف لا رہے, منگل آ چکے ہیں, وہ سورت آ رہے ہیں منگل کے روز انشاءاللہ. منگل کے روز اس لیے پیر کے روز سے وہ میرے پاس کلچر میں رہیں گے, اور کلچر میں پھر اپنی کی عمر ہو گئی 99 سال کی عمر ہے. ورنہ میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا, میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا کہ وہ 3-3, 4-4 گھنٹے جونپور کی خانقاہ میں بیان کرتے تھے, اور میں بھی وہ خانقاہ میں جاتا تھا. شروع میں 3 سال میں اسی خانقاہ میں تھا, ان کے پاس میں نے بہت کچھ سیکھا بھی. تو وہ آ رہے ہیں منگل کے دن, تو ہم اس موقع کو بہت سنہرا موقع سمجھے. تو وہ منگل کو صبح میں تقریباً صبح 9 بجے پہنچ جائیں گے. ہمارے جو جنید بھائی اوڑا والا جو ہے ان کے مکان پر, انگری میں جو ان کا مکان ہے, وہاں صبح 9 بجے وہ پہنچ جائیں گے. یہ منگل کون سی تاریخ آتی ہے؟ 20 تاریخ, میں 20 تاریخ منگل کا دن صبح 9 بجے وہ پہنچ جائیں گے. لیکن میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ان کی عمر کافی ہو گئی ہے, 99-100 سال کی عمر ہے, اور ہے بہت بڑے اللہ کے ولی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ملاقات نہ ہو تو کوئی بات نہیں, کم از کم ان کا دیدار ہو جائے. اللہ ایسے ولیوں کے چہرے کو دیکھنے پر بھی ہمت نصیب کر دیتا ہے. اس لیے آپ لوگ ضرور اس موقع کو غنیمت سمجھے. صبح 9 بجے وہاں پر پہنچیں گے. اب اگر آپ کو روکا جائے کہ میں ملاقات کے لیے مت جاؤ, ملاقات کے لیے مت جاؤ, تو ناراض مت ہونا, اور کبھی بھی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. بھائی جو روکتا ہوگا وہ کوئی نہ کوئی مجبوری کے درجے میں روکتا ہوگا, لیکن ہم نے اس کی کوشش کی کہ اگر ان کی ہمت رہے گی, طبیعت میں بشاشت رہے گی, تو اسی منزل کو مغرب کی نماز کے بعد کانی پور امباور میں جو جمعہ مسجد ہے وہاں پر ان کا بیان رہے گا انشاءاللہ. میں بھی وہاں پر رہوں گا انشاءاللہ, اور شروع میں بھی کچھ باتیں کروں گا, اور اس کے بعد میں پھر حضرت بھی کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ. اور کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے, اس لیے زیادہ بھیڑ بھاڑ, یعنی اگر چاہیں کہ میں ملاقات نہیں کروں گی تو ملاقات نہ کرے, اور اگر وہ ملاقات کرنے تیار ہے تو کوئی حضرت بھی ملاقات بھی کرے. تو صرف منگل کا دن ہم کو ملا ہے, کسی کو بمبئی کے بڑے بڑے ذمہ داروں نے بھی بلایا, بڑی محنت کے ساتھ یہ ایک دن ہم سورت والے کے لیے ملا. اور یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ اس عمر میں وہ وہاں سے سفر کر کے یہاں آئیں گے, اور ایک روز کلکتر میں رہیں گے, پھر کے دن منگل کو یہاں آئیں گے, اور دوسرے دن واپس بمبئی جائیں گے. تو ہم سب اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں, ایسا کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات, 2 بڑی شریف کے کارڈ یہاں چھپے ہیں. ایک تو مسجد کے ذمہ داروں نے چھپا ہے, اور ایک ہمارے ممو بھائی نے چھاپا ہے وہ کارڈ. تو وہ 2 کارڈ انشاءاللہ یہاں پر گیٹ پر تقسیم ہوں گے, تو وہ بھی آپ ضرور لیں. ایک کارڈ تو وہی ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا درود پاک, جو درود پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ درود پاک میں نے بنایا, اور جب میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جو مانگتا ہوں اللہ میری مراد کو پورا کرتا ہے. تو ہم بھی وہی درود پاک پڑھیں اور اللہ سے مانگے, ہم پیران پیر کے صدقے میں مانگے, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بھی دعا کو قبول کرے. وہ درود پاک پہلے بھی آپ کو بتایا یاد ہے, یاد ہے پیران پیر کا درود یاد ہے, کون سا؟ مولایا مولایا
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والحريقين من عرب ومن عجم. تو یہ درود پاک انشاءاللہ باہر. اور دوسرا درود پاک بھی تقسیم ہونے والا، یہ بھی بہت پیارا درود پاک ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس درود پاک کو پڑھے گا، ہمارے نبی نے خود فرمایا کہ جو اس درود پاک کو پڑھے گا وہ حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا اور میرے ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی لبالب پیے گا اور اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا اور نبی اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچا دیں گے. کون سا درود پاک؟ وہ تھوڑا بڑا ہے لیکن آج تک ہوگا، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ وانصارہ واشیاعہ ومحبہ وامتہ وعلینا معاہم اجمعین یا ارحم الراحمین. تو یہ درود پاک انشاءاللہ تقسیم ہوں گے اور اللہ تقسیم کرنے والوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. کوئی مسلم بھائی ہے وہ کہہ رہے کہ ان کی بیوی اور بچوں کا حج کا فارم بھرا ہوا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ اللہ ان کو حج مبرور نصیب فرمائے. کوئی محمودہ بہن ہے، ان کو تکلیف ہے، بہت درد رہتا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. لیکن آمین کہتے جاؤ. کوئی محمد رفیق بھائی ہے، ان کا آپریشن ہوا، دعا کرے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کوئی بہن ہے اسما بہن، ان کی ایڑی میں بہت درد رہتا ہے، چل نہیں پاتی، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. کوئی اور بہن طیبہ نام کی، بلکہ طیبہ یہ 2 مہینے کی بچی ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو داعیہ بنائے. کوئی زیدی نسا یا زیتون نسا کوئی بہن ہے، ان کو کڈنی کی بیماری ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. کوئی مناف بھائی ہے، ان 13 سال کا لڑکا ہے، ان کو برس کی بیماری ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا عطا فرمائے. اور اس بچے کا نام مناف ہے، میری رائے ہے کہ نام بدل دینا چاہیے. اس لیے مناف جو نام ہے نا، یہ کعبے کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے اس میں بتوں کا نام مناف تھا. کعبے کے اندر 360 بت رکھتے تھے، اس میں ایک بت کا نام مناف تھا. مناف نام نہیں رکھنا چاہیے. یہ رضیدہ بہن بھی ہے جن کو کمر میں اور پیر میں بہت درد ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بہن کو بھی شفا عطا فرمائے. کوئی عاملہ بہن ہے، ان کی رات میں نیند نہیں آتی، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بہن کو بھی شفا عطا فرمائے. لائٹ بند کر کے ذکر شروع کریں. حشر کی 3 آیتیں پڑھنے 70,000 فرشتے ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے. صبح تک میں جمعہ کی مبارک رات ہے، ہم بھی دعا کریں گے اور فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. اور آپ میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھ کو بھی شفا عطا فرمائے. اور ہم لوگ ابھی عمرے میں گئے تھے تو ہمارے ساتھ ایک بہن بھی تھی، وہ بھی اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، وہی ملیریا ہو گیا ہے، دعا کرے اللہ اس بہن کو بھی شفا عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دعا ہے قرآن میں اور 70,000 فرشتوں کی مغفرت کی دعا اللہ سب کو نصیب فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ومن تشاء
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من صدق الله العلي العظيم. الله गर्दन झुका दे, सब लोग गर्दन झुका दे और एक ही चीज का तस्वीर करें। मेरे प्यारों, ये तस्वीर बहुत जरूरी है। एक ही चीज का तस्वीर करें कि जब हमारा नामा अमल मदीना तैयबा पहुंचता होगा, हम नबी की कदर मुबारक में जाता होगा। जब नबी हमारे नामा अमल को देखते होंगे तो नबी के दिल पर क्या गुजरता है,
بھی کیا کیا ہمارے بارے میں سنتے ہیں، ان کا دل کیسا ترستا اور دکھتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ برشرف. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والصديقين والصديقات. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. جزا الله عنا محمد جزا الله عنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المتأخرين، يا أرحم الراحمين، يا سليم المستكبرين، يا منتهى العظيم، يا مصور عن المكروهين، يا مربح عن المغضوبين، يا مجيب دعاء المستغفرين، يا كاشف المكروه، يا إله الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
بچائے مولا ایسا دل عطا فرما دے ایسا دل عطا فرما دے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے سب کو نماز کا پابند بنا دے اللہ تیرے نبی نے بہت تکلیف سے نماز امت کو پہنچائی بہت دلی کے طرح نماز امت کو پہنچائی اللہ نماز کی قدر کرنے کی توفیق نماز کی قدر کرنے کی توفیق اللہ تیرے نبی ہمارے واسطے بہت کرتے جے پور میں جو بم بلاک کے بارے میں سنا کتنے لوگ دنیا پہ چلے گئے محلہ پوری دنیا میں امن اور چین اور سکون عطا کرنا ہدایت کے فیصلے عطا کرنا جو بھائی چلے گئے اللہ ان کا دونوں بدل عطا کرنا ضرورت کے لیے مغفرت کرنا اللہ ہم سب کے دلوں کو معاف کرنا اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کرنا اللہ ہمارے ماں باپ جو زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکت ماں باپ کے ہمارے اوپر بہت احسان والا کوئی ماں باپ کا بدلہ چکا نہیں سکتا ماں باپ کو پیسہ دینے سے بدلہ نہیں اللہ یہ ماں باپ ہم کو معاف کر دے رہے یہ ماں باپ ہم کو معاف کر دے رہے ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے تندرستی عطا فرما دے میرا نبی تندرستی عطا فرما دے اور اللہ جن کی اللہ عطا چلے گئے قبر میں چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور کے ساتھ مولا جمعہ یہاں کے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اللہ کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تو ناممکن کو ذریعے میں ممکن بنا دیتا ہے خود تیسیر کا معاملہ ہے کہ اللہ جن کے ابا کا قبر میں چلے گئے اللہ جمعہ کے رات ان کی قبر کو نور کے بن دے ان کی قبر کو رحمتوں کو بھر دے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ اللہ اگر ہمارے ماں باپ اللہ اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہو کر گئے اپنی قبر میں ناراض ہو کر کے گئے اللہ ابھی ان کو راضی کر اللہ کیوں تو کر سکتا ہے کہ اللہ ان کو راضی کر دے ان کو اتنی نعمت دے دے اتنی نعمت دے دے کہ وہ قبر میں پوچھے اللہ کیا معاملہ ہے اللہ ان کو بتا دے تیرا نالا ایک بیٹا دعا مانگ رہا ہے ان کو بتا دے تیرا نالا ایک بیٹا دعا مانگ رہا ہے اللہ اللہ ان کو راضی کر دے جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے جو قرضے میں ڈوبے ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی فیصلہ فرما دے جو بھی اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے جو پریشان تکلیف ہے اس کو دور فرما دے کہ اللہ جن کے رشتے میں ہوئے ان کے آسانی کے رشتے پورے فرما دے جو بھی اولاد ہے ان کو صحیح اولاد عطا فرما دے جو اولاد والے ہوں گے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ تعلیم بنا دے ہمارے بچوں کو عالم بعمل بنا دے ہمارے بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دے ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا دے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پسند ہماری دعا کو قبول فرما دے الحمد للہ الملائکۃ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين